جیڑا رب نال بھی محبت کردا ہے تے رب دے رسول نال بھی محبت۔ اور بخاری دی دوسری روایت دے اندر یہ بھی الفاظ نے کہ کل میں جھنڈا اس نو دینا ہے جیدے نال رب بھی محبت کردا ہے تے رب دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ حضور نے شانہ بیان کر دیا، نہ نہیں لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کدی دل وچ کسی منصب دا خیال نہیں آیا کہ میں نے عہدہ مل جاوے، کدی خیال نہیں آیا، لیکن اس رات میرے دل وچ بھی خواہش ہوئی کہ کاش سویرے جھنڈا میں مل جائے۔ فاروق اعظم فرماندے کاش کہ جھنڈا میں مل جاوے۔ آپ فرماندے صبح ہوئی نا جس ویلے سارے صحابہ راتی سوچتے رہے بھلا جھنڈا کس نو مل جائے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی صحابہ بیٹھے، حدیث پاک چاہتا ہے صحابہ گردنہ اٹھا کے ویکھتے ہم کہ ہو سکتا ہے نظر میرے اوپر پڑ جائے، ہر صحابی دی خواہش۔ لیکن حضور فرمایا اینا علی، علی کتھے؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے اکھاں وچ تکلیف ہے، حضور فرمایا انہوں نے بلاؤ۔ حضرت علی شیر خدا آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کیتا؟ حدیث پاک کی چاہتا ہے فباسک فی عینے، میرے نبی نے انہوں نے اکھاں وچ اپنا لعاب دہن لایا، اپنا لعاب دہن لایا، ودعا لہو تے حضور نے دعا بھی نال فرمائی۔ تے پھر کتنی دیر لگی ٹھیک ہونے وچ؟ بخاری دے الفاظ نے فبرع مکانہو، میرے نبی دے لعاب لگن دی دیر ہوئی تے اللہ فوراً شفا عطا۔ اس واسطے رب فرمایا رسولن، میں جڑا رسول بخشا بڑی شان اللہ، اپنے یہ نہیں سمجھنا میرا نبی بڑی شان اللہ۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب پاک وچ بھی اللہ کریم نے یہ شان رکھ دی تھی۔ اسی طرح میں عرض کردہ رہا کہ اللہ کریم نے ہر نبی نو اللہ کریم نے اپنی نبوت دی صداقت دی دلیل دے طور تے ہر نبی نو اللہ معجزات عطا فرمائے۔ معجزے دا مطلب سادے الفاظ ہی تسی سمجھو، جیڑا کام عام بندہ نہیں نہ کر سکدا اللہ دا نبی اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نال او کر لیندے۔ اس نو معجز، مثلا قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بیان فرمایا۔ آپ فرماندے میں اللہ دے اذن نال، اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نال میں ابرے الاکمہ والابرس، مادر زاد اندھا آوے میرے کول میں ہاتھ رکھاں تے اس نو بھی بینا کر دینا، برستا مریض آوے تے میں اس نو بھی ٹھیک کر دینا۔ اور اس تو بڑھ کے آپ فرمان دیں میں اللہ دے اذن نال اوہیل موتا، مردہ نو بھی زندہ کر دیں۔ اللہ اپنے نبیوں نو اے معجزات عطا فرمائے، لیکن ہر نبی نو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے جڑے شمار کیتے جا سکتے ہیں، گنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جس ویلے ساڑھے نبی نو بھیجیا اللہ کریم نے ایک تے دو معجزہ نہیں بخشیا، حضور دے سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنہ تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے نبی دا لعاب بھی معجزہ، میرے نبی دی انگلی دا اشارہ معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا دی نماز عصر قضا ہوئی، میرے نبی نے سورج دو اشارہ فرمایا، سورج عصر دے وقت آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عصر دی نماز ادا فرمائی، اللہ نے میرے نبی دے ہتھاں دے اشاریاں نو بھی معجزہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ شاید فرمایا رسولن، جڑا رسول بخشا بڑی شان ہے، او دی شان یہ کسے دی شان ہے۔ میں آیت پوری پڑھی آئی، رسولن اتھے چھوڑ دے بھی تھوڑے اگے چلے۔ شاید فرمایا رسولن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ علماء تشریف فرمانے اللہ کریم نے فرمایا میں جڑا وہ شان اللہ رسول بھیجیا نا وہ ہے انہاں لوگاں وچوں جڑے پڑھے ہوئے نہیں۔ توجہ فرماوے اللہ فرما رہا ہے میں انہاں لوگاں وچوں رسول بھیجیا جڑے پڑھے ہوئے نہیں، امی ہے، وہ نبی بھی امی ہے۔ امی اس نو آدھے الذی لا یقرأ ولا یکتب، جڑا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔
اگے قرآن آکھ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ. بڑی دلچسپ گل ہے، توجہ فرما. یا اللہ تو پہلے فرمایا کہ وہ نبی امی ہے، پڑھیا نہیں کسی کو، جیڑا مدرسے گیا ہی نہ ہوئے وہ قرآن پڑھ سکتے. اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی دا پہلا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن دی تلاوت کر دے. صرف تلاوت نہیں کردا، اگے فرمایا وہ انج تلاوت کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جس کافر دے سامنے بھی پڑھے تے اُدا بھی دل پاک کر دیتا ہے. پھر اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دیندا ہے. یا اللہ جڑا پڑھیا ہی نہیں وہ کس طرح کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے. علامہ آلوسی بہت بڑے قرآن دے محقق مفسر نے، انہاں فرمایا اللہ یہی تے اپنی شان ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا نبی ہے انہاں لوگاں وچوں جڑے پڑھے نہیں. ایدہ مطلب ہے اگر میں علم دے خزانے بخشنا چاہواں تو استاد دی ضرورت نہیں، میں اودے دل وچ خود القا کر دوں. انہوں نے بڑی خوبصورت عبارت ہے ان افادت العلوم لا تتوقف علی الاسباب العادیہ. اللہ کریم انہاں گلاں دا محتاج نہیں کہ کسی نے اس نے علم دینے تو استاد کو جاوے کتاب ہاتھ وچ پڑھے تا اس کو علم آنا ہے. نہیں، میں جس کو چاہتا علم دے خزانے آپ ہی عطا کروں. میرے شید پیر صاحب پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں دی قرآن دی تفسیر ہے ضیاء القرآن، انہوں بڑی سونی گل لکھی. انہوں فرمایا بھائی علم وچ ترے چیزاں ہوندیاں، علم واسطے ترے چیزاں. ایک ہوندا ہے استاد جڑا پڑھاندا ہے، ایک ہوندا ہے شاگرد جڑا پڑھدا ہے، تے تیسری ہوندی ہے کتاب جڑی پڑھی ویندی ہے. اگر استاد نالائق ہوئے تے علم ناقص، شاگرد کند ذہن ہوئے تاں بھی علم ناقص، نصاب تعلیم ٹھیک نہ ہوئے تاں بھی علم ناقص ہو سی. ذرا اتھے غور کرو، اللہ فرمایا الرحمن علم القرآن، سکھانے والا رب رحمان ہے، سکھن والا مصطفیٰ کریم ہے، تے سکھائی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے. اتھے علم دی کمی دا تصور کس طرح ہو سکتا؟ پڑھانے اللہ کریم علم دینے والا، حضور علم لینے والے. اتھے علماء جھگڑ دے رہا دن، بعض آدھن جی حضور نے اتنا علم آئی، بعض آدھن جی اتنا علم آئی. میں تھنو سادی جائیں گل دس کے ویندہ پیا، اے عقیدہ یاد رکھے اسی تے اے آکھ دیا یا وہ دینے والا جاندہ تے یا وہ لینے والا. کتنا علم دیتا اے اسی نہیں آتے، اُدھی اسی کوئی حد نہیں رکھ سکتے. وہ یاد دینے والا جاندہ ہے کہ میرے رب کتنا عطا فرمایا، اور رسول اللہ جاندہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا. اور رب خود فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تو جائے جاندہ سا سارا تین دس دیتا ہے، تینو علم دے دیتا ہے. تے اسی آل سنت والجماعت وہی بیان کر دیا جڑا حضور نے خود اپنا علم بیان فرمایا یا حضور دے صحابہ بیان فرمایا. ادھے ہوتی تے جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کتنا علم دیتا. بعض آدھن دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، بعض کچھ آگ دینے، لیکن ساڈا عقیدہ ہے اللہ کریم اپنے نبی نو ساری کائنات دا علم عطا فرمایا. بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما. ایک دن حضور ساڑی مجلس وچ کھڑے ہوئے، توجہ فرماوے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ. حضور تقریر شروع فرمائی. کتھوں شروع فرمائی؟ تقریر آپ فرمائی جتھوں اس کائنات دا بڑھنا شروع ہویا نا، اللہ دے نبی اتھوں تقریر شروع فرمائی. فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، کہ کتنے تک بیان فرمائی، کتنے تک حالات بیان فرمائے. حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیاں دے جنت وچ داخل ہونے تک اور دوزخیاں دے دوزخ وچ داخل ہونے تک میرے نبی سب کچھ بیان فرمایا. اور مسلم شریف دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھ کے خطبہ شروع کیتا تے ظہر دی نماز تک حضور تقریر فرمائی.
زور دی نماز پڑھائی تے پھر حضور ممبر تے چڑھ گئے تے پھر آپ تقریر شروع فرما دیتی، اثر تک خطبہ دیتا، اثر دی نماز پڑھائی تے پھر خطبہ دینا شروع کر دیتا، حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابہ فرماندن جو کچھ اس کائنات دے اندر ہونا حضور نے سارا بیان فرمایا۔ ان بندے کو یہ سوال کر دے بھائی ایک دن وچ حضور ساری کائنات کی نہیں بیان کر دیتی، یہی تے میرے نبی دی شان رسولن، وہ شان والا نبی ہے، ایک دن وچ پوری کائنات بیان کر سکتا ہے۔ یہ کوئی عجیب گل نہیں، میرے نبی واسطے اللہ کریم نے دنیا دے جتنے علومت سارے حضور نے بیان فرماتے۔ صحابہ فرماندے کہ سانو وہ گلاں کچھ بھول گئیاں، یاد نہ رہیاں، لیکن بعد وچ جس ویلے وہ گل سامنے آویا سانو یاد آندا ہے میرے نبی نے یہ بھی بیان کیا۔ اور بعض صحابہ فرماندے اگر پرندہ ساڑھے سامنے اڑدا ہویا آوے آنا سانو یاد آندا ہے میرے نبی نے اس پرندے دا پر مارنا بھی بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نو اللہ کریم نے اے علم دی نعمت عطا فرمائی۔ حضور دے صحابی حضرت عمر ان جھوٹ نہیں نہ بول سکتے۔ حضرت عمر فرما رہے نے حضور نے کتھوں خطبہ شروع کیتا، فرمایا کائنات دے بڑھنے تو لے کے جنتیاں دے جنت بھی داخل ہونے تک، دوزخیاں دے دوزخ داخل ہونے تک سب بیان۔ دوسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اللہ کریم نے جڑا علم عطا فرمایا حضور دا اظہار بھی فرما دے۔ علماء تشریف فرمانے ترمذی شریف دی حدیث ہے اور امام ترمذی فرمانے اس حدیث دے متعلق میں امام بخاری کو پوچھیا، انہوں نے فرمایا حسن صحیح ہے۔ یہ تسی نہیں سمجھ سکتے، علماء سمجھ سکتے، حسن صحیح ہے حدیث پاک۔ حضور فرماندے حضور نے عشاء دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھ کے تے حضور فرماندے میں نوافل شروع کر دیتے، نوافل پڑھ دیاں حضور فرماندے میری طبیعت تھوڑی بوجھل ہو گئی تے میں اس سے حالت وچ حضور فرماندے رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو بڑی سونی شکل وچ ویکھیا۔ تسی کدی فرشتہ ویکھیا؟ جن تسی تے میں کنے آکھ سکدے ہاں بے میں تے میرا رسول برابر ہے، وہ تے رسول رب نو ویکھ رہے ہیں۔ حضور فرمانے رأیت ربی فی احسن صورت، اللہ صورتاں تو پاک کے ساڑھے سمجھانے واسطے حضور فرمایا میں اپنے رب نو ویکھیا بڑی سونی صورت۔ اللہ کریم پوچھیا ہے پیارے حبیب آسمان دے فرشتے کس گل وچ جھگڑ رہے نے؟ میں عرض کی تھی یا اللہ تو بہتر جان دے، تو بہتر جان دے۔ میں علم دی نسبت جس ویلے رب دی طرف کیتی نا، حدیث پاک دے الفاظ نے علماء تشریف فرمانے حضور فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ اپنی شان دے لائق اپنا دست قدرت میرے دوئے موڈیاں دے درمیان رکھیا۔ فوجدت بردہو بین صدیہ، تے میں اُدی ٹھنڈک اپنے سینے وچ محسوس کی تھی، تے میں نو کتنا علم ملیا۔ اللہ دا نبی خود فرما رہے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانہ وچے میں او بھی جان گیا، جو زمین وچے میں او بھی جان گیا۔ اس واسطے اس تے جھگڑنا ہی نہیں چاہیے کہ حضور نو کتنا علم۔ تیسری حدیث پاک ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا اوردت علیہ امتی، میرے اوتے میری امت پیش کیتی گئی، تسی تھکتے نہ ہو گئے؟ میرا تے مزاج نہیں بھی آپ کو سبحان اللہ، تھوان گل چنگی لگے تو آکھیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ تقریر میں کرنی ہوتی میں کردے ہی پیا۔ اللہ دے محبوب فرمایا اوردت علیہ امتی فَأُولِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور فرمایا قیامت تک جتنے لوگ میرے تے ایمان لے آسن میں نے انہاں دا بھی علم دیتا گیا ہے، جتنے لوگ میرا انکار کرسن میں نے انہاں دا بھی علم دیتا گیا۔ حضور دے زمانے وچ منافق ہے جڑے حضور دے علم تے اعتراض کر دے ہیں، انہاں نو جس لئے گل پہنچی نہ تے انہاں آکھیا بے حضور ایڈا وڈا دعویٰ کر دے پہ تے اسی وچ انہیں ساڑی تے خبر کوئی نہیں۔
حدیث پاک کی چاندہ ہے فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نو ایک خبر پہنچی تے حضور تشریف لیا مسجد وچ، اللہ دے محبوب فصائد المنبر، حضور منبر تے بیٹھے تے پھر کیا کیتا، حضور نے فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ دی تعریف کیتی پہلے تے حضور جڑا پہلا جملہ فرمایا نا، حضور فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم دا کیا حال سی جڑے میرے علم تے اعتراض کر دی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ نے، حضور نے ارشاد فرمایا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم بہ، حضور فرمایا جو پوچھنا نہیں پوچھو، تسی جو پوچھنا میں ادا جواب دے سکتا۔ برسر منبر میرے نبی اعلان فرمایا جو پوچھنا نہیں۔ علماء تشریف فرمانے نکرہ نفی دے تات آ رہے ہیں جڑا عموم تے دلالت کر دے، فرمایا کوئی وڈی چیز پوچھنی نے، کوئی چھوٹی چیز پوچھنی نے، پوچھو میں ادا جواب دینے واسطے تیار۔ ایک حدیث بھی چاندہ ایک بندہ اٹھیا اسا کہ حضور این مدخلی، حضور میرا ٹھکانہ کتھے، دوزخ کے جنت؟ حضور فرمایا تو دوزخی ہے، حضور فرمایا تو دوزخی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، وہ جس ویلے کسے نہ لگر لڑ دے اننا تو لوگ آجا یار تیرے تے کیوں دی پتہ نہیں تو ساڑھے نہ لڑ دا۔ انہاں موقع تاریا، انہاں کا حضور فرما رہے ہیں پوچھنا نہیں پوچھو، میں آج پوچھ ہی لوا میرا باپ کون ہے؟ انہاں پوچھے حضور من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ تیرا باپ ہوگا۔ ایک اور اٹھیا، انہاں بھی اسی قسم دا سوال کیتا، حضور نے جواب دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عمر نے جس ویلے ویکھیا نا بے حضور جلال وچ نے، حدیث پاک کی جاندے فبارک عمر، حضرت عمر گوڈیاں دے بال حضور دے سامنے کھڑے ہوئے، گوڈیاں دے بال سدھے کھڑے نہیں، ادب دا تقاضا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آپ تے اعتراض نہیں کیتا علم دے بارے، اسی فرمایا ردین باللہ ربن، اسی تے اپنے رب نو اللہ مندیاں، رب مندیاں، اپنے اللہ نو رب مندیاں، اور قرآن نو اسی امام مندیاں، تے حضور آپ نو اسی اللہ دا نبی مندیاں۔ حضرت عمر کیوں فرمایا نبی مندیاں؟ اے او آپ دے اس ناراضگی دا جواب ہے۔ حضور اسی تے اعتراض نہیں کیتا، نبی دا معنی ہی وہ ہوندا ہے جڑا غیب دی خبر دیتا ہے، جڑا غیب جان دے، اسی تے نبی مندیا۔ اسے واسطے لوگا قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، پورے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا۔ وہ دی وجہ ہے کہ اگر لفظ نبی دا ترجمہ کریں انہاں دی عقیدے دی پوری عمارت گر جاسی، اس واسطے وہ نبی دا ترجمہ نہیں کر دے، اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی نے دا ترجمہ کیتا ہے غیب دی خبر دینا دے، کیونکہ نبی دا معنی ہی ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں برسر منبر اعلان کرتا پیا جو پوچھنا نے پوچھو، ہن بھی میرے علم تے اعتراض کرنے تو باز نہ آسو، ہن بھی باز نہ آسو، ہن بھی باز نہ آسو، میرے نبی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو حضور نو اللہ کریم نے اے علم دی نعمت خود عطا فرمائی، حضور کسے کو پڑھے نہیں، حضور کسے استاد دے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیتا، اللہ نے علم دے خزانے اپنے نبی نو خود عطا فرمایا۔ اس واسطے اللہ فرمایا ہے انہاں لوگاں وچوں جڑے پڑھے ہوئے نہیں لیکن ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، میرا نبی قرآن دی آیات دی تلاوت کردہ ہے، ویزکیہم تے او جس دے اتے اپنی نظر کرم کردہ ہے او دے دل نو پاک بھی کر دے۔ بس ایک کو واقعہ عرض کرنا حدیث دا، حضرت فضالہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، فضالہ نام دا بندہ ہے مسلمان نہیں، حضور کعبے دا طواف کر دے پہ تے اس سوچیا بے رات دا وقت ہے تے حضور کلے نے، میں چونکہ کافر آئی اس ویلے انہیں سوچیا کہ میں حضور تے حملہ کر کے نعوذ باللہ حضور دی زندگی ختم کر دے، حرم بچ اترے آنا حضور تے کول گیا تے اللہ دے نبی نے سینے تے ہاتھ مار کے نا انہاں دے سینے تے فضالہ دے سینے تے ہاتھ مار کے حضور فرمایا جی وقت نہیں آیا تو بھی پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ فضالہ مسلمان، فضالہ کلمہ پڑھ لیا، جس ویلے فضالہ کلمہ پڑھیا نا
اللہ دے نبی کوئی اس نو زیادہ قرآن تے کو نہیں سنایا نا، مسلمان ہی صرف کیتا نا۔ وہ جس ویلے اپنے حرم تو باہر نکلے نا تے انہاں دی ایک عورت نال دوستی ہے، رستے تے کھڑی ہے، وہ فضالہ نو آواز دین دی ہے، لیکن فضالہ سر جھکا کے جا رہا ہے، فضالہ ایدی اودے ویکھ دے ہی نہیں۔ وہ جس ویلے زیادہ چلائی نا تے حضرت فضالہ فرمان لگے میں پہلے تیری محبت وچ گرفتار اس، ہن میں محمد مصطفیٰ دی زلفاں دا اسیر ہو گیا، ہن اے آنکھ کسے غیر محرم دی طرف اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ دے نبی وَيُزَكِّيهِمْ دی شان دا اظہار، وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی جس دی طرف توجہ فرماتا ہے اس نو پاک کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ دا نبی لوگاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم ہے۔ حضور گفتگو فرمان دیان صحابہ سن دیان، ایک اے طریقہ ہے، ایک میرے نبی دی علم دینے دا اے بھی طریقہ ہے، تعلیم دا اے بھی طریقہ ہے کہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تے میرا نبی عطا فرما رہا ہے، میرا نبی بول بھی نہیں رہا تے علم عطا فرما رہا ہے۔ بخاری شریف دی آخری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے انہاں عرض کی تھی حضور میرا حافظہ کمزور ہے، گلنا یاد نہیں رانیاں، بیٹھا آپ کو رانا حدیثہ بھول وے دیا۔ حضور فرماتے جا کسی حکیم کو جا کے ماجون لے لے، کسی کو پکی لے لے، یہ میرا کام ہے بے حافظہ دینا نہیں۔ اللہ میرے نبی نو شان دیتی، اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی نو جھڑکڑا نہیں، ہاتھ دا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، علم دا فیضان دینا میرا۔ حضور علیہ السلام فرمایا، ذرا توجہ فرماوے، آخری حدیث عرض کردہ پیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے سامنے چادر پھیلا دے، میرے سامنے لوگ آدھے نبی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، نبی خود فرما رہے چادر پھیلا، بندے آدھے نبی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، نبی خود تلقین کر رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے چادر پھیلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں چادر بچھا دیتی، میرے کو ایک کی چادر ہے میں ہوں پجا دیتی۔ اللہ دے نبی 3 دفعہ نہ ان چلو بھر کے نہ اس چادر تے سٹیا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا انہیں چادر چاہ کے نہ دمہ ہو اس نے سینے نہ لانا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے ابو ہریرہ فرمانے جدہ دی وہ چادر چاہ کے سینے نہ لائیے میرے نبی دا ایڈا فیض ملیا کہ آج تک کوئی گل بھلی نہیں۔ رسولاً فرمایا جڑا رسول بخشا بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور دی شانہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، سننے دی توفیق عطا فرماوے۔ آخری گل ذہن تھوڑے وچ بھی سوال آندا اسی یقیناً وہ ساڈے دل وچ ایمان کتنا ہے، آندا ہے نا ایمان دی دولت ہے یا نہیں یا کتنا ہے، یہ خیال آندا ہے نا کدی کدی۔ کسے عالم کو پوچھن دی لوڑ نہیں، کسے صوفی کو پوچھن دی لوڑ نہیں، کسے درویش کو پوچھن دی لوڑ نہیں، نبی دیاں شانہ سن کے دل کھل اٹھے سمجھو ایمان دی دولت۔ اگر نبی دی شان سن کے تے دل سس جاوے سمجھ لو دال کالا ہے بلکہ ساری دال ہی کالی۔ اللہ کریم حضور دی محبت عطا فرماوے، حضور دا پیار عطا فرماوے۔ اللہ کریم تھوڑی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔